اور میں سنی ابن سنی بول رہا ہوں، ٹنی والا کام نہیں، سنی والا کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دیوبندی مسلک کی ایک تحریک ہے دعوت و تبلیغ، جسے تبلیغی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنے کا کام کرتی ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، انہیں دین سے جوڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ اس جماعت کی برکت سے بہت سارے بے نمازی بن گئے۔ وہ لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں تھے، اسلام کے قریب آ گئے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا ہے اس جماعت کی برکت سے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان خواب غفلت میں سو رہے تھے، مسجدوں سے دور رہا کرتے تھے، اس تبلیغی جماعت کی برکت سے الحمدللہ آج پکے سچے نمازی بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں دوسری طرف یعنی بریلوی جماعت کی، تو اگرچہ وہ تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہتے ہوں گے، لیکن ان کا دل بھی یہ کہتا ہوگا کہ یقیناً تبلیغی جماعت نے مسلمانوں کو جوڑنے کا جو کام کیا ہے، مسلمانوں کو مسجد سے قریب کرنے کا جو کام کیا ہے، یقیناً قابل ستائش اور تعریف کے لائق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے علل اعلان یہ نہ کہتے ہوں، لیکن پس پردہ ضرور کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز نماز پڑھنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جبکہ اگر آپ بریلوی مذہب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ اکثر نوجوانوں کو، اکثر عوام کو پائیں گے کہ ان کے عوام مزاروں کی طرف، پیروں کے پیچھے چادر، گاگا، ڈھول، عرس اور ان تمام چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کے علماء بھی اسٹیجوں سے انہی کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ کسی طریقے سے ان کے دامن کو پکڑ لیں، مزاروں سے جڑ جائیں، نیاز فاتحہ چلتا رہے، اور اسی کو عام لوگوں نے اہم سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے جو بریلویت سے تعلق رکھنے والے ہوں کہ ان کا تعلق مزاروں سے زیادہ ہوگا، ان کا تعلق نماز سے کم لیکن نیاز سے زیادہ ہوگا۔ ان کے یہاں حقیقت یہی ہے کہ نیاز کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت کم ہے۔ بظاہر عمل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر نماز کی اہمیت ہو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کا جو عمل بتلاتا ہے وہ یہی بتلاتا ہے کہ ان کے اندر نیاز کی اہمیت زیادہ ہے نماز کے مقابلے میں۔ انہی غلطیوں کو دیکھ کر ایک بریلوی علامہ کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، اور انہوں نے اسٹیج سے علل اعلان کہا کہ میں سنی ابن سنی ہوں، لیکن میں یہ بات علل اعلان کرتا ہوں، کان کھول کر سنو، قیامت کے دن چادر، گاگر، پیر، مزار، نیاز، ان سب چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ اب خود ہی اس مولانا کا بیان سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ محلے کے ان مسلمانوں کو مسجد بددعائیں دیتی ہے جو اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت جا کر مسجد کی غذا مسجد کو نہیں پہنچاتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ 5 نمازیں کبھی معاف نہیں ہیں، اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا عرس کیا تھا کہ نہیں۔ یہاں ہیں اتنے سارے مولانا، ذرا بتاؤ میں کوئی مجھے۔ اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کہ نہیں، اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا تعزیہ بنایا تھا کہ نہیں، اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا نیاز فاتحہ کیا تھا کہ نہیں۔ صاف صاف سنو، اور میں سنی ابن سنی بول رہا ہوں، ٹنی والا کام نہیں، سنی والا کام۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے یہاں نہیں پوچھی جائے گی۔ خواجہ صاحب کے یہاں کتنے بار گئے تھے، کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تعزیہ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ کام تمہارا اچھا تھا کہ برا، اسی پہ تمہارے اعمال کی جزا سزا طے کر دی جائے گی۔ عرس میں نگاڑا بجایا تھا کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک مزار پہ 1 چادر چڑھایا تھا یا 1000، بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ پیر صاحب کا ہاتھ پیر چوما تھا کہ نہیں، بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کو نذرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کہ نہیں، بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر پوچھا کیا جائے گا؟
روز محشر کی جہاں گداز بود، اولی پرش سے نماز بود، پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں، اور جزا سزا اس پہ طے ہو۔ جان پگھلتی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو